الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے دوستو بزرگو، یہ مہینہ چونکہ ربیع الاول کا تہوار ہے اور اس مہینے میں مختلف جگہ پر سیرت کا پروگرام چل رہا. سیرت کس کو بولتے ہیں؟ قرآن کریم نے سیرت جو کہا انسان کے حالات کو کہا، انسان کی زندگی کو کہا سیرت. ربیع الاول کا مہینہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد تازہ کرتا ہے، وہیں پر آپ کی ہجرت اور وفات کی یاد بھی تازہ کرتا ہے. سرکار کی ولادت بے شک یہ سب سے بڑی خوشی ہے. آپ کی ولادت کا انکار کوئی بھی نہیں کرا، حتیٰ کہ نہ آپ کی ولادت کا انکار ابو لہب نے کیا، میلاد کا انکار نہ ابو لہب نے کیا، نہ ابو جہل نے کیا، نہ عتبہ نے کیا، نہ شیبہ نے کیا، نہ اس کے بعد کوئی مسلمان نے کیا، نہ عیسائیوں نے کیا، نہ یہودیوں نے کیا، نہ مجوسی نے کیا، نہ سکھ مذہب والوں نے کیا، نہ ہندو مذہب کے رکھنے والوں نے کیا. اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سرکار کی ولادت اور میلاد کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. جو یہ جانتا ہے کہ سرکار مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، والد کا نام عبداللہ تھا، کسی نے بھی آپ کی ولادت کا انکار نہیں کیا. اب جو لوگ کہتے ہیں میلاد کا انکار کرتے ہیں تو وہ یہ بات سے آگاہ ہو جائے کہ ہم تو سرکار کو دنیا میں تشریف لائے کہتے ہیں. آپ کے والد والدہ آپ جہاں پیدا ہوئے، آپ کی وفات جہاں ہوئی، آپ کی زندگی میں کیا کیا کام کیے، سب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میلاد کے معاملے میں جو ہے کوئی بھی انسان نے انکار نہیں کیا. ہاں سیرت کا انکار کیا. ابو جہل نے سیرت اپنانے سے انکار کیا، ابو لہب نے انکار کیا، عتبہ نے، شیبہ نے، اسی طریقے سے عیسائیوں نے، یہودیوں نے، سکھ مذہب والوں نے، ہندو مذہب والوں نے سیرت اپنانے کا انکار کیا، کیونکہ سیرت یہ بہت خطرناک موڑ ہے. ولادت جو ہے سرکار کی یہ بابرکت ضرور ہے اور انوکھی ولادت اور باکمال طریقے سے ولادت ہے. ویسے آپ کی ساری زندگی باکمال، آپ کے آنے سے پہلے کچھ واقعات، آپ کو نبوت جب ملی وہ خود باکمال چیز. اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ کو اپنا محبوب بنایا اور قرآن کریم کے 6666 آیتوں میں 3,21,180 حروف جو ہے نا یہ سرکار کے سیرت کے حروف ہے. اصل سرکار کے کمالات کو بیان کرتا قرآن، پورا قرآن سرکار کے کمالات کو بیان کرتا. مگر ولادت اپنانے کی چیز نہیں، منانے کی چیز ہے، منا دی گئی. ولادت ایسا نہیں بولے گی میرا بیٹا بھی اسی دن پیدا ہوگا، پیر کے دن ہی پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ میں ہوگا، میرے بیٹے کا نام باپ کا نام عبداللہ ہی ہوگا، ایسا ہوگا؟ تو ولادت میں لڈو ملتے ہیں ولادت بنانے. سیرت منانے میں یا سیرت اپنانے میں یا سیرت کا تذکرہ کرنے میں یا سیرت کی دعوت دینے میں یا سیرت کو چلانے میں لگے نہیں ملتے.
اس کے پاداش میں تکالیف آتے، اذیتیں آتی، مصیبتیں آتی، پریشانی آتی۔ سیرت کے پاداش میں بلال مار کھائے، خباب کا چمڑی ادھیڑ دی گئی، یہ سیرت کی پاداش ہے۔ سیرت کو اپنایا تھا انہوں نے رسول اللہ کی۔ ابوبکر کو اتنا مارا تھا، اتنا کہ مارا گیا پہچان نہیں سک رہے تھے لوگ سیرت کے اپنانے میں۔ ولادت اپنانے کی چیز نہیں، ولادت خوشی کی چیز ضرور ہے۔ ایسا نہیں بولے گی کہ اللہ کے نبی کی ایسی ولادت ہے جو ہمارے پاس بھی ایسی ولادت ہوگی، قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ جو ہمیں کی ولادت سرکار کی ہے، جو پہلے سے انتظام اللہ کا چل رہا ہے، وہ یہاں تک آیا، آمنہ تک آیا، اور آمنہ کے خود بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آمنہ کا کہ جب مجھ سے آپ آ گئے میرے بطن کے اندر تو میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی کہ پیدائش سے پہلے ایک نور نکلا، ملک شام کے محلات اس میں نظر آئے، مجھے عجیب خواب دیکھے ہیں، میرے پاس جنت کی حوریں آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پیٹ میں تھے، مجھے کبھی بطن کا حمل کی تکلیف نہیں، ہمیشہ خوشبو مہکتی تھی۔ میں جس گلی سے گزرتی تھی وہاں کے جانور اور وہاں کے درخت اور پتھر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کا تذکرہ وہ خود کرتے تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا وہ تھے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں جن کی عمر 120 سال ہوئی، ایسے 18 صحابہ جن کی عمر 120 سال ہوئی کہ جس وقت میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک راہب، ایک عیسائی جو تھا، بہت ماہر فن تھا ستاروں کا، وہ کہنے لگا سرکار دنیا میں تشریف لا گئے۔ اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی۔ انہوں نے بہت عجیب و غریب تعریف کیا کہ محمد آ چکے اور سارے آپ کی تشریعتیں منسوخ ہو چکی۔ میں انتظار میں تھا۔ اس کے بعد 53 سال کے بعد سرکار جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو فوراً میں بھاگ کر گئے اور آپ پر ایمان لے آیا۔ 60 وہ اور یہ 53 60 سال کی عمر ہوگی، تو اس کے بعد میں 60 سال زندہ رہا سرکار کے ساتھ۔ سرکار کے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار رہے، میں گویا 10 سال میں تو آپ کی صحبت کا ملا، اس کے بعد میں زندہ رہا۔ ایسے 18 صحابہ ہیں جن کی عمر 120 سال ہوئی۔ تو آپ کے آنے سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں، یہ تو ولادت ہے آپ کی، مگر ولادت کی برکت سے ملا ہم کو کیا؟ وصیت ملی، ولادت کی برکت سے ہدایت ملی، ولادت کی برکت سے اخلاق ملے، ولادت کی برکت سے ہم کو کردار اور علم ملا، ہمیں تہذیب تمدن ملا، ہدایت کا راستہ ملا، نور نبوت ملا۔ وہ ایسی شخصیت اللہ نے عطا فرمائی سرکار کی ذات بابرکت کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تقدس نے قرآن کریم میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ کہیں تو آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے لب کا تذکرہ، کہیں آپ کے چہرے کا تذکرہ، کہیں تو زلفوں کا تذکرہ کیا، کہیں آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کہیں آپ کا ہاتھ مبارک کا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی سیرت کا، اخلاق کا، کردار کا، آپ کی محبت کا، آپ کی ہردی کا، آپ کی رحم دلی کا، آپ کا ایثار کا، آپ کا صلہ رحمی کا، آپ کی زندگی کا۔ حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے پوچھا سرکار کیسے تھے؟ انہوں نے ایک ہی جملے میں ساری بات کہی، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہاں قرآن پڑھا، کہاں خلق القرآن، چلتے پھرتے قرآن کی سرکار کے ساتھ۔ تو سیرت اپنانے کی چیز ہے، سیرت کے اپنانے میں بہت تکالیف آتے، ولادت کے منانے میں تکلیفیں آتی، لڈو ملتے، خوشیاں ملتے، لہٹیں لگتی، مبارکباد تو جس دن ڈھول تماشا ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ اور ولادت کا انکار کسی نے نہیں کیا، جیسا میں نے بتایا تو سکھوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، زرتشت کے مدد رکھنے والوں نے، کوئی بھی جو یہ جانتا ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے وہ ولادت کا انکار کر نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کے معاملے میں تم کو بہت زیادہ حسد ہے اور تم ناراض ہوتے، نہ، سرکار کی آمد اور سرکار دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے انتظامات سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے نبی کی آمد کا اعلان کرو، تم میرے نبی آنے والے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ دو میثاق اللہ نے لیا، ایک عہد الست جو ہوا ساری انسانیت سے اللہ نے لیا، ایک پرائیویٹ عہد ہوا جس میں انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا اللہ نے۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم کو جو شریعت اور دین میں دے رہا ہوں یاد رکھنا۔ ثم جاءکم رسول، میرے رسول آنے والے، میرے محبوب آنے والے، میرے پیارے آنے والے، میرے دلارے آنے والے ہیں۔
ان کی وجہ سے دنیا کا نظام رہتا ہے. کیا کرو گے تم؟ وہ کیا کریں گے؟ مصدق لما معاکم، تمہاری تصدیق کریں گے. تمہارا کام یہ ہوگا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اللہ سبحانہ و تقدس بحیثیت جج اور فیصل کے بیٹے ہوئے ہیں، عہد لے رہے ہیں. عہد لینے والے اللہ، عہد کے دینے والے انبیاء. لیا جا رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی آمد کی خوشیاں اور خوشخبریاں اور آپ کی آمد کی بشارتیں اور آپ کی آمد کی برکت، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کی خصوصیت ہے. مگر سیرت کے اپنانے میں جو ہمارے اندر تعلیم پیدا ہوتی ہے، جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو انقلاب پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہم ہوتے، جو ہدایت ملتی ہے، جو برکتیں ملتی ہے، وہ سیرت کے اپنانے میں. ولادت نہ ہم اپنا سکتے ہیں، نہ ولادت ہماری جیسی ہو سکتی ہے، نہ وہ برکات ہماری خصوصیت رسول تھی، وہ سرکار کی خصوصیت تھی. سارے انبیاء سے عہد کسی کے بارے میں نہیں لیا. اللہ نے آدم سے، عیسیٰ سے، کسی نبی سے جو لیا ہے وہ صرف سرکار کے لیے. اور کیا لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بالضرور میرے نبی پر ایمان لانا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے، اور صرف ایمان نہیں لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کا ہیلپ کرنا. تم اپنی رسالت اور نبوت کا بالا طاق رکھنا. اگر تمہارے زمانے میں میرے نبی آ گئے، کس سے عہد ہو رہا ہے؟ انبیاء سے. ولادت کا اعلان تو کئی زمانے پہلے ہو چکا، میرے نبی آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے انبیاء سے، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وعدہ لیتے ہو، اس کا وعدہ کرتے ہو؟ سارے انبیاء نے قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا ہم تمہارے نبی کا اور تمہارا تذکرہ کرتے رہیں گے اپنی زندگی میں. جہاں تمہارا تذکرہ ہوگا وہ تمہارے محبوب کا تذکرہ ہوگا. محبوب کی آمد کا تذکرہ کرے گا. محمود و محمد کی خوشخبری بتاتے رہیں گے، وہ محمد ایسی شخصیت. قالوا اقررنا، سارے انبیاء کہہ رہے اقررنا. قرآن نقل کر رہا ہے اس کو. قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ یہاں بات ختم نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہے تم گواہ رہنا، میرے نبی ہے، تم خود گواہ رہنا، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرتے رہنا. اس کی گواہی تم نے دیا ہے، تم خود گواہ ہو اس بات کے کہ میرے نبی ہے. میرے نبی کا مقام میں نے اپنے جیسا رکھا ہے. ورفعنا لک ذکرک، میں نے اپنے نبی کا مقام بلند کیا، ان سے تذکرہ کیا ان کا. جہاں میرا تذکرہ وہاں میرے محبوب کا تذکرہ، جہاں میری ناراضگی وہاں میرے محبوب کی ناراضگی. جس سے میرے محبوب ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میرے محبوب خوش اس سے میں خوش. جو میرے محبوب دے میں اس کو دے دوں، جس کے میرے محبوب روک دے میں اسے روک دوں. قال فاشهدوا، کیا تم اس بات کو گواہی دیتے ہو کہ تمہارے زمانے میں نبی آئے گے تو نبوت پر ایمان لا کر ان کی آمد کا تذکرہ کرو گے، ان کی شریعت کو دنیا میں چلاؤ گے؟ گواہی دیتے ہو. کہاں یہاں بات ختم نہیں ہوئی کہ تم سب گواہ بن جاؤ. انبیاء علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے. اب یہ گواہی انبیاء علیہ السلام نے پہلے اقرار تو کر دیا، پھر حکم دیا گواہ ہو گئے تم اس بات پر کہ میرے نبی آئیں گے، میرے نبی کی رسالت ایسی ایسی ہے، رسالت خاتم النبیین. سارے انبیاء کو گواہ بنایا. فاشهدوا، گواہ بن جاؤ. اور یہی بات ختم نہیں کی، آگے کا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں. گواہوں کی فہرست میں میں بھی ہوں. اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد نبی آخر الزماں ہے، میرے رسول سچے رسول ہیں. ان کی برکتوں کا کوئی انکار کر سکتا ہے. مگر میلاد کے منانے والے ایک دن میلاد منا کے ختم کر دی. کھانا پک گیا، دیگیں پک گئی، ایک دوسرے کی مبارکباد دے دی، ختم ہو گئی، بات آئی گئی. میرے رسول کو سیرت اپنانا ہے. سیرت رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. قرآن پورے پر آپ کے کمالات سے بھرا ہے. سورہ والضحیٰ واللیل پڑھتے ہیں، علم نشرہ پڑھتے ہیں. والضحیٰ کو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زلفت کی قسم کھا رہا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کو ذریعے سی تکلیف اللہ کو گوارا نہیں کہ آمد کے پہلے آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات بنائے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غصاتیاں یا آپ کی مخالفت کرنا یہ اللہ کو کب گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک چاچی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ،
سرکار کو پہلے پہلے وہی آنا بند ہوئی، پہلے وہی آئی، بعد میں وہی نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، جدائی کا غم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہم کلامی نہیں ہو رہی۔ چند دنوں کے بعد میں جمیل آ کر تانا دیا آپ کو کہ جو شیطان کی وحی آتی تیرے پاس سے نعوذ باللہ وہ آئی نہیں تک۔ سرکار کو بہت تکلیف ہو گئی، یا اللہ لوگوں نے مجھے ساحر کہا، مجنون کہا، جھوٹا کہا، جو کچھ کہا، مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی، مگر تیری ذات پہ نے شیطان کہہ دیا، مجھے بہت ناراضگی ہوئی، اور میرے کہنے والی میری چاچی ہے۔ حالانکہ سرکار کے شان میں ایک آدمی نے آپ کو اتنا کہا تھا پاگل ہے نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایسا غصے کا اظہار کیا کہ اس کے 9 برائیاں بیان کر دیا اللہ نے، 9-10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہہ دیا اس نے کہ نعوذ باللہ مجنون ہے آپ، کسی کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی مجنون ہے کہتا تھا۔ ولید ابن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کہہ دیا اور نعوذ باللہ کچھ کہہ دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں قول سورہ قلم اتارا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ میرے محبوب آپ گھبراؤ پر، آپ نعوذ باللہ مجنون نہیں، آپ کو وہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے جو ختم ہونے والا نہیں۔ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کا مقام تو سب سے نرالا ہے۔ وہ جو آپ کو ایسا کہہ رہا ہے ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ اتنے خطرناک جملے ہیں۔ اللہ ایسا ناراض ہو گیا، ایسا غصے میں آیا، جیسے اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں بیان کر دی ولید بن نو کہ وہ جھوٹی قسم کا حلاف ہے، مہین ہے، معاشرے میں ذلیل و خوار ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، مہین ہے، حماس ہے، عیب جوئی کرنے والا، عیب نکالنے والا، کیڑے نکالنے والا بدماش ہے، حماز مشاء بنمیم، چغل خور ہے، چغل خوریاں کرتا۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں، میرے محبوب کے شان میں ایسے کہہ دیا، اب اس کی فائل کھول دی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے وہ آقا جس کی شان میں غصہ کی اللہ کو برداشت نہیں۔ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم میلاد کی خوشیاں نہیں مناتے، رہے بیوقوف احمق، سرکار نہیں ہوتے تو کچھ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں ہم یہ بولتے میلاد منانے کی چیز ضرور ہے، میلاد اپنانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز سیرت، آؤ سیرت اپناؤ۔ جس سیرت کے پاداش میں صحابہ مار کھائے، سیرت کے پاداش میں صحابہ شہید ہوئے، سیرت کے اپنانے کے پاداش میں اہل اللہ کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، مجاہدین کو قربانیاں دینی پڑی، علماء اسلام کو قربانیاں دینی پڑی۔ یہ سیرت کے پاداش میں آزادی کے پیریڈ میں 5000 علماء کو، یہ سیرت کے پاداش میں 5000 علماء کو سور کی کھالوں میں لپیٹ کر جلایا گیا۔ یہ سیرت کے پاداش میں مولانا قاسم نانوتوی کا کیا حال کیا گیا، مولانا عبید اللہ سندھی کو 17 سال جلا وطن کر دیا گیا۔ سیرت کے پاداش میں عطا اللہ شاہ بخاری کو 18 سال جیل کے قید میں رکھا۔ سیرت کے پاداش میں علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اٹھا کر دیکھو۔ محمود امرتی کو زہر دیا گیا، امام ابو حنیفہ کا جنازہ یہ سیرت کے پاداش میں جیل سے نکلا، امام مالک کے بازو سیرت کے پاداش میں کاٹے گئے، امام احمد بن حنبل پر کوڑے سیرت کے پاداش میں لگائے گئے۔ سیرت تکالیف پر قربانی مانگتی ہے، میلاد لڈو مانگنا مانگتا ہے، اور اس وجہ سے الزام کر دیا کیونکہ لڈو نہیں ملیں گے، مٹھائیاں نہیں ملیں گی، اور دیگیں نہیں پکیں گے، اور بیٹنگیں نہیں لگیں گی، اور ایک دن کا حلقہ کر کر ساری دنیا کی ارے اظہار محبت یہ نہیں ہوتا، اظہار محبت کردار کو اپنانا ہوتا ہے۔ ولید ابن مغیرہ کو اللہ کہہ رہے ولا تطع كل حلاف، جھوٹا مکر، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، حماس، مہین ہے، مہین ذلیل، اس کو وہ مہین اس کو کہتے ہیں جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ آگے کی جملہ اللہ کہا حماس، یہ جوئی کرنے والا ہے، لان تان کرنے والا ہے، مشاء بنمیم، چغل خوریاں کرتا پھر رہا، چغل خوریاں کرتا ہے۔ کتنا غصہ ہے اللہ کو، دیکھو کتنا غصہ ہے۔ اور یہاں بات میں ختم نہیں ہوئی، مناع للخیر، اور ایک اس کی برائی بیان کرے اللہ، نیکیوں سے روکنے والا بدماش، معتد ہے، حد سے گزرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، عصیم، بڑا گناہگار مجرم ہے، اللہ عتل بعد ذلک، بڑا بدخواہ ہے، اسے قریب آنے کو کوئی تیار نہیں، ایسا مہا بدماش۔ اس کے بعد اللہ کرے زمین ہے، حرام خور، حرامی نسل کا ہے، اس کو بات نہیں تھا، اس کو اللہ سے غصے میں قرآن اٹھاؤ، میں نہیں کہہ رہا۔ ولید ابن مغیرہ کو جب معلوم ہوا
کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ گستاخی کی تو قرآن اتر گیا اور میری 9 یا 10 برائیاں بیان کی گئی. یہ بات تو سچ ہے, میں جھوٹ کی قسم خود کہتا ہوں, یہ بات بھی سچ ہے معاشرے میں میری کوئی عزت نہیں, یہ بات بھی سچ ہے میں عیب جوئیاں کرتا ہوں, یہ بات بھی سچ ہے چغل خوریاں کرتا ہوں, سودر لگاتا ہوں, پھر میں نیکیوں سے روکنے والا کام بھی کرتا ہوں, حد سے گزرنے والے کام بھی حد سے تجاوز کر دیتا ہوں, حد کو پار کر دیتا ہوں, ایسے کام بھی کرتا ہوں. میں گنہگار بھی ضرور ہوں, بدخو بھی ہوں, میں سے کوئی مول لڑانے کی تیار نہیں ہوتا ہے, مگر میں حرامی ہوں یہ کیسے ہو سکتا؟ قرآن کہہ رہا حرامی, اور میں نے نبی کو جب بھی دیکھا ہوں جب بھی وہ بات کرتے سچ کرتے ہیں. میں نے کہا میری نسل کیا میرا باپ نہیں تھا, کیا میری ماں نے غلطی کی؟ تلوار نکالا, سیدھا گھر میں چلا, ماں کو کہا کہ اماں ایک بات بتا, میں نے پوری زندگی محمد کو جھوٹ بات کرتے ہوئے نہیں سنا, جو کلام ان پر اترتا ہے وہ بھی سچ. سچ بتاؤ یہ جو باتیں انہوں نے کہی صحیح ہو گئی, اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں یہ چیزیں میرے اندر ہے. ایک بات انہوں نے کہا میں زمین بھی ہوں, حالانکہ دیکھو کوئی اگر حرامی اولاد ہے تو شریعت بولتی اس پر پردہ ڈالو, اس کو جو ہے سب کے سامنے لا کر شرمسار مت کرو, ارے تیرا باپ نے کہا حرام کے نسل کے, یہ مت بولو. مگر یہاں پہ سرکار کی شان میں گستاخی کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے حرامی. کس قدر غصہ ہے اللہ کو, کیسی محبت ہے اللہ کے نبی کو. سرکار عہد الگ سے انبیاء سے لے رہے نا بھائی, اور قرآن اٹھا کر دیکھو پورا قرآن سرکار کے کمالات بیان کرتا ہے. افسوس یہ ہے سرکار کا کردار ہم کو اچھا نہیں دکھتا, کیونکہ مٹھایا نہیں ملتی, ہم کو تکلیف ہوتی, داڑھی رکھنا, جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے, لپا ٹوپی کے کام چھوڑنا پڑے گا, اس کی ٹوپی اس کے ساتھ ڈالنا چھوڑنا پڑے گا, داڑھی رکھ کے کر سکتے مطلب ایسا نہیں کر سکتے. پھر آپ بتائیے سر یہ سیرت کیا بولتی ہے؟ داڑھی رکھو, اسلامی لباس سے اچھے اخلاق کرو, بولتی حرام کمائی مت کرو, جھوٹے باتیں مت کرو, اس کی ٹوپی اس کے سر مت ڈالو, 420 کے کام چھوڑو, مکاریہ دھوکہ دہی یہ ساری چیزیں چھوڑو, یہ سیرت بولتی. ولادت یہ نہیں ملتی, ولادت خوشی منا رہا کہ منا دے, مگر اس سے کیا ملتے کو خوش ہوتے پر دیکھو ابو لہب نے ولادت منایا جہنمی بنا, کیوں کہ سیرت نہیں اپنایا. ولادت کی خوشی بھی ہونا ضروری ہے مگر ساتھ سیرت کو بھی اپنانا ضروری ہے. سیرت کو بلال نے اپنایا جنتی بن گئے, خباب نے اپنایا جنتی بن گئے, ابو فتح نے اپنایا جنتی بنے, زنیرہ نے اپنائی جنتی بنے, لبنہ نے اپنائی جنتی بنے, عمار یاسر نے اپنایا جنتی بنے. جس نے سیرت کو اپنایا وہ جنت کے اعلیٰ درجے کے, ان کے قبروں سے بھی تھی خوشبو. حضرت امام بخاری کو پوچھے سیرت کے پاداش میں وطن سے بے وطن ہونا پڑا, مولانا احمد لاہوری کی خبر سے خوشبو آتی تھی 1 مہینے تک, حضرت امام بخاری کی خبر سے خوشبو آتی تھی. یہ سیرت کے اپنانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا, یہ صرف ولادت اپنا کر خوش ہو جاتا ہے, سیرت سے کوئی لینا دینا نہیں. کیسے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ میرے محبوب کی سیرت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. میرے محبوب کی عادت سے اتنی محبت کرتا ہوں میں کہ قرآن کی آیت بنا دیتا ہوں. میرے محبوب کمبل پہن کے پہنے یا ایھا المزمل, قرآن بنایا میں نے. میرے محبوب چادر اوڑے ہیں, قرآن بنایا یا ایھا المدثر, قرآن بنایا میرے محبوب کی اداؤں کو. مگر تمہیں ادائیں اچھی نہیں تھی, مجھے اداؤں سے پیار کے قرآن بنا رہا ہوں. تم محمدی ہو, خالی نام کے محمدی ہو, اعلان اظہار محبت تو کرتے ہو مگر حقیقی محبت کا مزہ کہاں سکا تم نے؟ ذریعے سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی, تم کو جھوٹ بولنا تیار نہیں, تم بےمانی چھوڑنے کو تیار نہیں. تمہیں معلوم ہے داڑھی اور ٹوپی رکھنے سے بےمانی چھوڑنا پڑے گا, مکاریاں چھوڑنا پڑے گا, ایسے داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. بڑے حال اتنی بات ہوگی کہ ولید بن مغیرہ کی بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. اس لیے دیکھو کیا معیار آپ تعریف کریں گے سرکار کی, بتاؤ. جو اللہ نبی کی تعریف اس دنیا میں کم و بیش 23 سال کرے, معیار آپ کیا کر سکتے؟ اللہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا غالب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں میں سے کسی نے کہا تھا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے, سارے زمین برف بن جائے, فرشتے آسمان سے نکلے, سارے درخت کو توڑ کر میرے محبوب کی زلفوں کی تعریف لکھنے بیٹھ جائے تو محبوب کی زلفوں کی تعریف نہیں لکھ سکتے. محبوب کی تعریف تو دور کی بات ہے, جس کی تعریف اللہ کر رہے ہو. افسوس, صد افسوس, ایسا نون ہیران کو ملا مگر ان کا کردار ہمیں اچھا نہیں دکھتا.
ان کے سر کی ٹوپی ہمیں اچھا نہیں دکھتی، ان کا چہرہ موڑا اچھا نہیں دکھتا، ان کا لباس اچھا نہیں دکھتا، ان کے چلنا پھرنا اچھا نہیں دکھتا. اور ایک معمولی آدمی دنیا کے اندر چل جاتا ہے. سلمان خان کے جیسے والے کیوں رکھ رہا بھائی؟ سلمان خان کو جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا یا اعلان کر دیا؟ نبی کے بارے میں تو اللہ کہہ رہے جنت تمہارا ہے، تمہارے قدموں میں سب کو لا کر ڈال دوں گا. ابو بکر تمہارے قدموں میں، عمر تمہارے قدموں میں، عثمان تمہارے قدموں میں. ابو بکر بنو تمیم سے آئے، عمر بنو عدی سے آئے، عثمان بنو امیہ سے آئے، علی بنو ہاشم اور بنو قریش سے آئے ہیں، بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے، اویس قرن سے آئے. ساری دنیا تمہارے قدموں میں. جبرائیل سدرۃ المنتہا سے، قرآن کریم آسمانی دنیا سے تمہارے بستر پر. میرے محبوب تم کہو کیا چاہیے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب کے لیے خدا وہ کرے، مگر میں اور آپ اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں. کیسی محبت؟ یہ محبت کہتے ہیں. ایسی محبت پہ تو شرم آتی ہے، ایسی محبت نہیں چاہیے. وہ محبت کرنے والے عاشقوں کو وہ تو ہنستے رہے کہتے تمہیں کیا پتا، محبت کا نیم معلوم نہیں. ابھی ہار بات باقی ہے. زنجین کے بارے میں جا کر پوچھا، ماں پریشان ہو گئی، گھبرا گئی. وہی تھے مار دے گا، کہیں گے بیٹھا ٹھنڈے دماغ سے. ایک بات بتاتی، تیرا باپ نامرد تھا، تیرے باپ کے پاس پیسہ خوب تھا، میں بڑی پریشان تھی، اولاد ہونا تھا، وارث ہونا. تو تیرے باپ کی پرمیشن سے میں نے نوکر سے صحبت کی، اس کا نطفت ہوئی. اس سے پتا چلا شان میں غصہ کرنے والا حرامی ہوگا. یہ امریکہ میں جیتے کر رہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس قدر خطرناک انداز سے بیان کر دی. اس لیے سرکار کی شان کی گستاخی سے دور کی بات ہے، آپ کی ذری سی بھی توہین، ذری سی بھی آدمی کافر بنا دیتی. اس لیے میرے دوستوں، آپ کی محبت میں اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں. سیرت اپنانے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سیرت اپنانے کی اور ولادت کی خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی مہینے میں وفات بھی ہوا آپ کی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ.